علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان، دل کو مہکائے خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بھی ہمیں خوشبوئیں یوں عطا فرمائے کہ یہ جہنم سے آزادی کے عشرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور رمضان المبارک سے سچی پکی اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کے اندر ایک عنوان بھی ہوا کرتا ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پا جانے والا وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات ہوگی کامل رہنما پر، آج بات ہوگی کامل رہنما پر، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ کامل رہنما کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے مطابق جو ہے وہ کامل رہنما کون ہے؟ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک یہی ہوگا اور اسی پر انشاءاللہ عز و جل بات بھی کرتے ہیں۔ کامل رہنما آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ 26ویں شریف ہے، اور کامل رہنما کون ہے اس پر بات کرنی ہے۔ آج سلسلے کا انداز انشاءاللہ نرالا ہی ہوگا۔ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، منقبتیں بھی انشاءاللہ مختلف انداز کے اندر اور مختلف اوقات کے اندر شامل سلسلہ ہوں گی، لیکن آئیے اس سے قبل تلاوت قرآن کریم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس چیز کا انتظار بندے کے ذہن و گمان کے اندر ہو، شدت سے جس چیز کا انتظار کیا جائے تو بسا اوقات وہ وقت سے پہلے آتی محسوس ہوا کرتی ہے۔ کچھ ہمارے ساتھ بھی سلسلے میں آج ایسا ہی ہوا۔ 26ویں شریف سے ہمیں الحمدللہ دل و جان سے محبت ہے، آج ہم موجود ہیں، 26ویں شریف کی برکتوں سے موجود ہیں، لیکن آج 25ویں ہے۔ شروع میں نے عرض کیا کہ آج 26ویں ہے، اور 26ویں کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہی میں نے عرض کیا کہ کامل رہنما، لیکن اس پر ہم بات کل کریں گے کیونکہ کل 26ویں ہے۔ آج ہمارے مبلغین جو ہیں وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو آج کا ہمارا عنوان اور موضوع تھا اسی کے حوالے سے تیاری کر کے آئے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے سلسلوں کے اندر بھی، اور ریئل لائف کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ عز و جل آج گفتگو کریں گے، آپ کے سوال بھی لیں گے، آپ کے تاثرات بھی لیں گے۔ آپ شیئر فرمائیں ہمارے ساتھ صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں۔ گندگی جو ہمارے گلی کوچوں میں موجود ہے، محلوں میں ہے اور ہمارے علاقوں میں ہے، روڈوں پر ہے، وہ کیوں ہے اور اس کا سبب کیا ہے، اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جسمانی صفائی ستھرائی اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں جو اگر گندگی موجود ہے وہ کیسے دور کی جائے اور کس طرح اس پر عمل کیا جائے۔ بہرحال کامل رہنما پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ، وارے ہی نیارے ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آئیے ایک کلام کو سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم در پہ بولا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی مدنی در پہ بولا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی مدنی در پہ بولا بولا در پہ بولا بولا در پہ بولا مکی مدنی 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 مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مدنی تیری جب دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا در پہ بولا مکی مدنی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی اور دید تیری ہو عید میری دید تیری ہو عید میری آقا دید تیری ہو عید میری دید تیری ہو عید میری جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی
مدنی اپنی بنی غم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ گئے بگڑی بنا مکی مدنی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھاؤ ہمیں تو جیسے ہے نبھاؤ ہمیں تو جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی در پہ بولا ہمیں تو در پہ بولا ہمیں تو در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی اور محشر میں ہوگا لب پہ یہی محشر میں ہوگا لب پہ یہی ہمارے محشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ ہاں ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی در پہ بولا ہمیں تو در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی اور صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ اپنے نواسوں کا دکھڑے مٹاؤ ہمارے دکھڑے مٹاؤ ہمارے دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی در پہ بولا ہمیں تو در پہ بولا بلاؤ در پہ بولا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی اور آئے مدد کو تم اس کی آقا آئے مدد کو تم اس کی آقا آقا آئے مدد کو تم اس کی آقا جس نے پکارا مکی مدنی جس نے پکارا مکی مدنی در پہ بولا
بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی بھیک پہ تیری ہوتا ہے بھیک پہ تیری ہوتا ہے بھیک پہ تیری ہوتا ہے میرا گزارا گزارا میرا گزارا گزارا میرا گزارا گزارا میرا گزارا مکی مدنی میرا گزارا مکی مدنی اور ٹوٹے دلوں کی ڈھارس ہے ٹوٹے دلوں کی ڈھارس ہے نام تمہارا تمہارا نام تمہارا تمہارا نام تمہارا مکی مدنی نام تمہارا مکی مدنی مدنی نام تمہارا تمہارا نام تمہارا تمہارا نام تمہارا مکی مدنی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اور توری ریاض کو تر سے تیرے دوری ریاض کو تر سے تیرے کب ہے گوارا کب ہے گوارا گوارا کب ہے گوارا گوارا کب ہے گوارا مکی مدنی ہاں کب ہے گوارا مکی مدنی مدنی کب ہے گوارا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ سرکار کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرتے جائیں اور التجائیں پیش کرتے جائیں، انشاءاللہ کرم بالائے کرم ہوگا، ضرور سرکار علیہ السلام اپنے دربار میں حاضری کا موقع بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے سلسلے کا موضوع صفائی اور ستھرائی ہے۔ یاد رکھیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بنی الدین علی النظافہ، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اسلام کی تو بنیاد ہی صفائی ستھرائی پر ہے، اور ہمارے تو ایمان کا نصف حصہ بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی سے باشعور بندہ صاف ستھرا رہنا پسند بھی کیا کرتا ہے، اور صفائی ستھرائی کو اچھا محسوس کیا کرتا ہے، اور گندگی کو باشعور بندہ کوئی بھی پسند نہیں کیا کرتا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کے اندر ہمیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے کامل تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام نے ہماری کامل رہنمائی اس کے حوالے سے فرمائی ہے۔ اب صفائی مختلف انداز میں اور مختلف جگہوں کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ گھر کا صفائی ستھرائی کا رکھنا ایک الگ معاملہ ہے، اپنے گلی محلے کو صاف ستھرا رکھنا ایک الگ معاملہ ہے، اچھا روڈوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اسی طرح جسمانی اعتبار سے صفائی ستھرائی رکھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ
کہ ہم ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہم مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان تمام جگہوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو میں نے چند ایک گنائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ مقامات ہوں، جیسے کہ آفس ہے، اسکول ہے، تعلیمی ادارے ہیں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، تو ان کی صفائی ستھرائی میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک عام مسلمان کا کردار اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور کیسے وہ اپنا کردار، اپنا حصہ اس میں کیسے شامل کر سکتا ہے، یہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے۔ مولانا آصف اقبال مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بھائی کیا فرماتے ہیں صفائی اور ستھرائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو آپ نے کچھ دعائیں کی۔ ان میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں علم سکھائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں ستھرا کر دے، واہ واہ سبحان اللہ۔ انہیں صاف کر دے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر قسم کی صفائی مراد ہے۔ واہ واہ سب سے پہلے شرک کفر کی نجاست، اس سے صفائی مراد ہے۔ اسی طرح سے تمام گھٹیا حرکتیں، تمام گھٹیا حرکات، افعال اور ایسے کام معاشرے کے جن سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام ایسا رسول بھیج دے جو ان کو صاف ستھرا کر دے۔ سبحان اور یہ جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں پوری ہوئی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں سبحان اللہ سبحان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس کائنات میں رہنے والے لوگوں کو نہ صرف باطنی صفائی کا درس دیا بلکہ ظاہری صفائی، اور جس سطح پہ ضرورت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر اس لحاظ سے صفائی کا درس دیا۔ آپ دیکھیں باطنی صفائی کی بات کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ فرمایا سن لو کہ وہ دل ہے، تو دل کی صفائی کا درس دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ظاہری جو جسمانی صفائی ہے، یہ جسمانی صفائی کے حوالے سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ اور صفائی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ہمارا جو دین ہے دین ابراہیمی کہلاتا ہے، ملت ابراہیمی کہلاتا ہے، تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ 10 چیزیں جن کا تعلق صفائی ستھرائی سے تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھی اور آپ کی امت پر واجب تھی، لیکن ہمارے لیے اس میں سے بعض واجب ہیں اور بعض سنت ہیں، جیسا کہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خزائن العرفان میں اس بات کو بیان کیا۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، اور ہم پر بھی اس میں سے بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں وہ یہ ہیں: مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، بغل کے بار دور کرنا، اور منہ زیر ناف کی صفائی، ختنہ، پانی سے استنجا کرنا۔ صدر الفاضل فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض چیزیں ہم پر واجب ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ ناخن ترشوانے ہیں یا جسم کے زائد بالوں کو دور کرنا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات یہ ہوا کرتی تھیں کہ ہر جمعے کو آپ ایسا کر لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جمعے کو جانے سے پہلے ناخن ترشوا لیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر 15 دن کے اندر ہم اس کی صفائی کر لیا کریں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس میں ایک جو آخری لاسٹ مدت بتائی گئی ہے وہ 40 دن کی مقرر کی گئی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں صفائی کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تنظفوا بکل ما استطعتم، سبحان اللہ، تم سے جس قدر ہو سکتا ہے صفائی کرو، صفائی جس رکھو، قدر ہو سکتا ہے، جس قدر ہو سکے تم سے صفائی رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ، کیا بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پہ رکھی ہے۔ اچھا اب جس قدر ہو سکے صفائی کرو، اس کے اندر اب آصف بھائی وہ چیزیں بھی آئیں گی کہ صفائی کے ذرائع جتنے بھی ہو سکتے ہیں استعمال کیے جائیں، جیسے کہ آج کل صفائی کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، بالکل یہ ٹشو سب چیزیں استعمال اس کیا کے جاتا اندر، ہے، دیگر چیزیں جی ہیں۔ جی یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی کہ جس سے بھی آپ کو نظافت حاصل ہو جائے اور اس چیز سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، واہ واہ، تو بس وہ اگر ہم نے استعمال کر لی اس سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک کا آخری جملہ کتنا پیارا ہے عمران بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، اللہ، کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا۔ سبحان آپ پوری جنت کا آپ جائزہ لیں، قرآن کریم احادیث مبارکہ میں جو جنت کے فضائل آئے ہیں، فرمایا وہاں پر جو حور ہوگی کانہن الیاقوت والمرجان، وہ صفائی ستھرائی میں ایسی ہوگی۔ حدیث پاک میں فرمایا وہ اتنی پاکیزہ نظیف ہوگی وہ حور جنت کی کہ اس کی ہڈی کا جو گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آتا اللہ ہوگا، اللہ اللہ، اتنی صفائی۔ پھر وہاں پر ہمارے ہاں تو دیکھیں باہر گلی محلے میں کچرا پڑا ہوتا ہے، لیکن اہل جنت کے گھروں کے باہر اس طرح یاقوت اور موتی بکھرے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، اور صفائی کیا بات ستھرائی، ہے، کیا سبحان بات ہے اللہ۔ جنت۔ فرمایا جو وہاں پر پاکیزہ اور نشہ نہ لانے والی شراب پلائی جائے گی، سبحان اللہ، جس سے قرآن پاک فرماتا ہے شرابن طہورا، کیا وہ بات، بھی صفائی ستھرائی کے اندر بڑی اعلیٰ ہوگی، تو ستھری ہوگی، تو جنت کا کیا ہر بات، طرح کی نجاستوں، ہر طرح کی گندگیوں سے وہ شراب پاک ہوگی۔ ڈکار آئے گی اور وہ جناب وہ ہضم اب آپ دیکھیں کیا بات، کہ اہل جنت کون ہوں گے، فرمایا لا يدخل الجنت الا كل نظیف، سبحان، جنت میں وہی داخل ہوگا جو صاف ستھرا ہوتا ہے۔ صاف ستھرا ہوتا اللہ تعالیٰ کو صاف بندہ پسند، نبی کریم علیہ السلام کو صاف ستھرا بندہ ہے، پسند، سبحان اللہ، اور ایک اچھا معاشرہ جو ہوتا ہے اور ستھرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو باشعور ہوتے ہیں، اور ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اچھائی کو اور اچھی چیزوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، ایسا ہر فرد چاہتا ہے کہ صفائی ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا فقدان نظر آتا ہے۔ بعض ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت کمزور واقع ہوتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے صفائی پر۔ آپ دیکھیں کوئی جو ہے وہ گٹکے یعنی کھا معاشرے کر میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو اس پر توجہ بالکل کم پائے دیا جاتے کرتے ہیں، توجہ کم دیتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کیسی ہے، یہ سوچ کے لحاظ سے بھی صاف ستھرے ہیں یا نہیں۔ صحیح۔ تو یہ بھی عکاسی کرتی ہے انسان کی طبیعت کہ وہ کیسا رہنا پسند کرتا ہے کیسا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کسی کو ہم دیکھتے ہیں لمبے ناخن، ہاں، اور کسی نے جو ہے وہ کپڑے میلے پہن رکھے ہیں، آپ کا دل نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اور بعض اوقات تو پسینے کی بدبو اتنی آ رہی آ رہی ہے، ہے، غسل نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ صفائی نہیں رکھتے، اور آپ کا وہ پورا ماحول مہکا رہا ہوتا ہے وہ بندہ پاس بیٹھا ہوا، اللہ، اور آپ کا دل نہیں کرتا وہاں بیٹھے۔ اسی طرح کوئی جو ہے وہ اپنا آفس کے اندر اور کوئی سڑک کے اوپر گٹکے کھا کر پان کی پچکاریاں پھینک رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے وہ مہذب ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کا کچرا سمیٹتا ہے اور نہیں باہر کرنا پھینک دیتا چاہیے ہے، ایسا۔ باہر پھینک دیا، اور بعض اوقات دیکھتے بھی نہیں نیچے کوئی جا رہا ہے یا نہیں، اس پہ گرے یا کیا بھی ہو، اچھا کسی گلی کے نکڑ پہ پھینک دیا۔ یہ نہیں کہ جو جگہیں بنی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے جگہ ہیں اور شہر کی طرف سے جو ادارے ہیں صفائی ستھرائی کے، انہوں نے جو جگہ مقرر کر رکھی ہیں وہاں وہ چیزیں نہیں ڈالتے۔ تو عمران بھائی صفائی ستھرائی کا ٹاپک اتنا طویل ہے، منہ کی صفائی ہے، جسم کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، لباس کی صفائی ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات بالکل ہمیں ملتی ہیں، اور ہر ٹاپک پہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر احادیث مبارکہ بھی موقع ملا انشاءاللہ، تو سنانے کی نیت ہے۔ جی آتے ہیں آصف بھائی دوبارہ آپ کی طرف۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بہت اہم گفتگو مدنی پھول۔ آپ دیکھیں کہ ذہن بنانے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ حدیث مبارک میں جیسے کہ آصف بھائی نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں صاف ستھرا آدمی ہی جائے گا، صفائی والا ہی جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ صفائی بھی عطا فرمایا گیا اس وقت میں، تو جنت بھی صاف ستھری، کیسی صاف ستھری ہوگی، اللہ اکبر۔ تو اسلام نے صفائی کو پسند فرمایا ہے، اسلام نے صفائی کی تعلیم بھی دی ہے، تو ہمیں اب اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لہٰذا صفائی ستھرائی کو اپنائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے قریب زیادہ آئیں گے اور آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند کریں گے، اور آپ کو اپنی بھی زندگی کے اندر کچھ چینج نظر آئے گا، اپنی زندگی کے اندر آپ کو جو ہے اچھا محسوس ہوگا۔
تو صفائی کو اپنائیں، کپڑے اچھے پہنیں۔ بعض لوگ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ان پر توجہ نہیں دیا کرتے۔ انشاءاللہ ان کی طرف بھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے، اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی وقار مدنی صاحب بھی ہیں۔ وقار باپو کیا فرماتے ہیں، یہ بتائیں کہ صفائی کا ذہن کیسے بنے؟ یعنی ہم نے احادیث تو سن لی، اب چونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب عادت اس طرح کی ہے تو عادت تبدیل کیسے ہو؟ تو یہ ذہن کیسے بنے کہ مجھے صاف ستھرا رہنا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر میں نے میلے کپڑے پہنے ہوئے نا، مجھے صاف ہی لگیں گے، اب میں یہ کیسے فیل کروں کہ واقعی گندگی میرے اندر ہے؟ یہ ذہن کیسے بنے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہمارے آصف بھائی نے کی ہے، ایک جامع گفتگو۔ یہ ایک صرف صفائی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو جو اچھی ہو، اسے اگر اپنانا چاہیں تو اس کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے فوائد پر غور کیا جائے۔ واہ واہ واہ! اگر آدمی غور کرے گا کہ اس کا فائدہ ہے، جی اس سے مجھے نفع حاصل ہوگا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو وہ اپنانے والا بن جائے گا۔ اگر وہ اس چیز پر غور نہیں کرے گا کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کو نہ اپنانے کے مجھے کیا نقصانات ہیں، تو پھر تو مشکل ہے کہ وہ چیز کو وہ اپنا سکے۔ لہٰذا ایک بنیادی سا اصول یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آپ اپنا لیں تو آپ اس کے فوائد پر غور کرتے چلے جائیے اور نہ اپنانے کے نقصانات پر غور کرتے چلے جائیے، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب مجھے تو اپنی چیز صاف ہی لگ رہی ہے، تو اب یہ ویسے ذرا سا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چیز صاف ہر صورت میں ہی لگے، اور اگر بعض اوقات آپ کو لگ بھی رہی ہے تو کچھ لوگ تو لحاظ کرتے ہیں اور بعض لوگ پھر وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ اگر منہ سے آپ کے بدبو آ رہی ہے، بعض کے ہوتا ہے جناب منہ سے آپ کے بدبو آتی ہے اور بعض کے آتی ہے لیکن چونکہ وہ منہ میں اپنے ہوتی ہے لہٰذا خود فیل نہیں ہوتی، یوں تو ایک بات آپ کی یوں تائید بھی ہو جاتی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک خود ایک دفعہ چیک کر دیکھ لے کہ کہیں منہ سے بدبو تو نہیں آتی۔ اس کا ایک پروسیس جو ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بتایا بھی یہ طریقہ کہ کس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اپنے جو ہے وہ منہ کے قریب لے کر ایک زیادہ سانس لے گا تو اور پھر اس کو سونگے گا فوری طور پر، تو اس کو محسوس ہو جائے گا کہ میرے منہ میں بدبو ہے یا نہیں ہے، تو یوں کر کے ایک دفعہ چیک کر دیکھ لے کہ ایسا تو نہیں میرے منہ سے بدبو آتی ہو۔ اور کچھ لوگ تو برداشت کریں گے اور ہو سکتا ہے کچھ وہ بول بھی دیں کہ بھائی ذرا سا ایسے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، جی، تو کچھ جو قرضہ نہیں رکھتے، جو نظر آتا ہے بول دیتے۔ ہاں، تو وہ بول دیتے، پھر وہاں پر آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ابھی تو آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے سب چل رہا ہے، ایسا نہ ہو چار لوگوں کے اندر اس طرح کی، اگرچہ اس سامنے والے کو لحاظ کرنا چاہیے، اس کو ہم انڈوس نہیں کر رہے کہ وہ ایسا کرے بھی، لیکن اس کو بھی تو احساس کرنا چاہیے کہ میں دوسرے کو کتنا ایذا پہنچا رہا ہوں۔ تو ہر چیز ہے، اب آپ کے کپڑے گندے ہیں، اب کسی کی شادی کی تقریب ہے، اس نے آپ کو دعوت دی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے یہ اس کی بھی عزت کا کچھ تقاضا ہے۔ شادی بیاہ کے اندر تو عموماً لوگ اچھا ہی پہن کر جاتے ہیں، دھلے ہوئے پہن کر، لیکن بات ہو رہی ہے نارمل زندگی جو بندہ گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کپڑے پہنیں گے، کالر اتنا گندا ہوگا، ویسے کپڑے دیگر جگہوں سے صاف ہیں، کالر پر میل جم جائے گی، یہ آستین ہے تو آستین پر میل واضح ہوگی، اور کپڑے دامن اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ دو چار جگہ کپڑوں کی ہیں وہ میلی ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ نارمل شادی بیاہ کے اندر تو ویسے لوگ نئے پہن کے جاتے ہیں یا دھلے ہوئے پہن کے جاتے ہیں، نارمل جو زندگی ہے اس کے اندر صاف ستھرا کیسے رہنے کا ذہن بنے؟ شادی کی تو آپ نے اچھی بات کی، عموماً یہی ہوتا ہے، لیکن خصوصاً کچھ میں نے نظارے کیے ہوئے، اچھا اس لیے میری توجہ ادھر میں نے کر دی کہ ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال نارمل زندگی میں بھی اب یہی ہے کہ احساس پیدا کرے گا آدمی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہیں اور جسم میں موجود ہوں گی، بدبو بس جائے گی۔ مسجد کے حوالے سے پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ مسجد جا رہا ہے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایسا بدبودار ہے کہ جس کی بدبو سے دوسرے کو ایذا پہنچے، تو اول تو اس کا ایسی حالت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے کہ جو دوسروں کو ایذا پہنچائے، مسجد کے اندر اتنی بدبو ہے اس کے جسم میں، پھر وہاں جائے گا تو بجائے ثواب حاصل کرنے کے لیے کیونکہ جائز نہیں تھا تو گناہگار ہو جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں پر غور کرتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کا صفائی ستھرائی کا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اور اچھوں کی صحبت میں رہیں، جو صاف ستھرے رہتے ہیں نا ان کے ساتھ اپنی گیدرنگ کریں، اپنا فرینڈ سرکل ان کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی صاف ستھرا رہنے کا ذہن بنے گا۔ یوسف بھائی یہ بتائیں کہ بعض لوگ موزے پہنتے ہیں، اللہ اکبر، جب موزے اتاریں تو پورا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے اسمیل سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ جو موضوع ہے صفائی ستھرائی، جی، دین اسلام ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے الحمدللہ کہ جو ہمیں ہر اس چیز سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، ہر اس چیز سے دور دیکھنا چاہتا ہے کہ جس سے ایک
فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے، اور ایک اچھی طبیعت کا آدمی اس سے متنفر ہو، جی ان خصائل سے، ان عادتوں سے، ان چیزوں کو اختیار کرنے سے دین اسلام ہمیں دور رہنا جو ہے ہمارا پسند کرتا ہے. جی الحمد اور باقاعدہ تعلیمات ترغیبات دین اسلام میں ہیں. مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی طبیعت فطرت سلیمہ والا شخص اس پر ہدف تنقید کر سکے کہ یہ آپ مطلب جو نا کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، حالانکہ نظافت، حالانکہ میڈیکل، حالانکہ طب، حالانکہ فلاں چیز تو اس بات کی تائید نہیں کر رہی ہے، اور جو ہے ایک فطرت سلیمہ کے خلاف ہے. دین اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیبات، قرآن کریم کی آیات اور احادیث کریمہ میں آپ کو ایسی چیز ملتی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا، بچہ جو آلودگی سے بالکل لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے جا کر جو ہے غسل دیا جائے، اس کو صاف ستھرا کیا جائے، اس کے بعد اس کے کان میں اذان کہی جائے، اللہ رب العزت کا نام لیا جائے. آپ عبادات کو دیکھیے تو عبادات کے اندر دین اسلام نے آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جی تو آپ کے اوپر وضو کرنا لازم ہے. وضو کا مطلب صفائی ستھرائی ہے. جی ہاں مطلب وضو کا مطلب صفائی ستھرائی ہے. تو آپ کو وضو کرنا لازم ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانا ہے. آپ دیکھیں مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں آپ کو وضو کا پانی گرانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد آلودہ ہو جائے گی. جب آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے آپ کو کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہے آصف بھائی، میں نے ایک جگہ مطالعہ کیا کہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا احادیث کریمہ میں، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے نہیں سنا تو وہ بھی سنیں، کہ دین اسلام اتنا محتاط ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر آنکھیں بند کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم ایک صاف ستھری خوبصورت زندگی بھی گزار سکتے ہیں دنیا کے اندر بھی. سبحان اللہ. جب آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ہاتھ دھوتے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ہاتھوں کو مت پوچھو. کھانا کھانے سے پہلے جب آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں جی. تو اب دھونا تو سنت ہے، اچھا. لیکن ہاتھوں کو پوچھنا سنت نہیں ہے. اچھا. آپ کھانا کھائیے بغیر ہاتھوں کو پوچھیں. ہمارے یہاں پر رواج ہے، بلکہ بہت سارے صاف ستھرے کہلانے والے لوگ بھی یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کتنی اعلیٰ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ہاتھوں کا مت پوچھا جائے. اچھا آپ کھانا کھائیے، کھانا کھانے کے بعد جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو اب آپ ہاتھوں کو پوچھ لیجئے. اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں اطباء نے بھی لکھا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں، اب آپ جب کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اب آپ جب تولیے سے ہاتھوں کو صاف کریں گے تو وہ تولیے کے اندر جو گندگی لگی ہوگی، جو جراثیم لگے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کے ہاتھوں پر لگ جائیں گے، اور جب آپ کھانا کھانے کے لیے جائیں گے تو کھانے کے ذریعے سے آپ کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے. لیکن کھانا کھانے کے بعد چونکہ اب دوبارہ سے آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے، آپ کے ہاتھوں پہ جو آلودگی لگی ہوئی ہے، ضروری ہے کہ اس کو آپ صاف ستھرا کریں. لیکن اس کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر کا تولیہ صاف رکھیں. نگران شورا اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی گھروں میں تولیے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو خود دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم لوگ کیا ہوتے ہیں وہ آلودہ ہوتا ہے. پورے گھر کا ایک ہی تولیہ ہوتا ہے. عمومی طور پر اگر پورے گھر کا ایک ہی تولیہ ہے اور گھر میں 4-5 افراد ہیں تو یہ تو تولیے کے ساتھ بھی شاید زیادتی میں. اچھا آپ شادی ہالوں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی ایک تولیہ لٹکا دیا جاتا ہے. سبھی لوگ منہ بھی صاف کر رہے ہیں، باتھ روم سے نکل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں، اور جو بیسن پہ ہاتھ دھو رہے ہیں. تو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں غور کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے اسلام کی تعلیمات، اچھا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت بھی اس کو غسل دیا جائے، ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی اس کے اوپر ظاہری آلودگی لگی ہوئی ہے اس کو بھی صاف کیا جائے. یہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ جراثیم ہے، کچھ آلودگی ہے جس کے جسم پر لگ گئی ہو، وہ خود بھی غسل کرے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے خوشبو استعمال کیا کرتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اتنا پاکیزہ ہوتا تھا اس پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. نبی کریم علیہ السلام کثرت سے تیل استعمال فرمایا کرتے تھے. وہ تیل اس تیل کا اثر امامے پہ نہ چلا جائے اس کے لیے سربند استعمال فرمایا کرتے تھے. تو اتنی خوبصورت تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے. جو موزے کا آپ نے ذکر کیا تو وہ بھی ہے کہ انسان کا ایک ذہن بن جائے نا
کہ میں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو اب وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے کہ میرے جسم میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میرے لیے یا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہو، میرے لیے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن تو ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے اپنا کچرا نکال کر کھڑکی سے نیچے پھینک دیتے ہیں، وہ بچوں کے پیمپر نیچے پھینک دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے، دیگر یہاں تک اناج وغیرہ ہوتا ہے، تھیلیاں بنا کر گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو، اپنی بلڈنگ کو، راستے کو، گلی کو خراب کر رہے ہیں۔ یوسف بھائی ایسے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میرے پاس کچھ عرصہ پہلے، سال 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک مہمان آئے کسی اور ملک سے۔ اب ہم جہاں پر اس وقت رہ رہے تھے تو اوپر تھے، کھڑکی سے نیچے نظر تو آتا تھا ونڈو سے۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی چپس وغیرہ کھائے، کچھ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، تو اس کا ریفر تھا، وہ اس کا جو ہے ریفر تھا، تو وہ اپنا ونڈو سے نیچے پھینکنے کے لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کھڑکی سے باہر پھینک سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ بولے یار ہمارے وہاں پر تو پھینکے تو کیس ہو جاتا ہے ہم پر، اللہ جہاں سے آئے ہیں۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، بات یہی ہے، ہم اگر خود صاف ستھرا رہنا چاہیں تو ہمارا گھر بھی صاف ستھرا رہے گا، اور ہم اگر خود کوشش کریں، اور آپ دیکھیں عجیب بات ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے شہر میں دیکھیں، جہاں پر لکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، وہیں پر آپ کو زیادہ گندگی نظر آئے گی، کچرے کے ڈھیر وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ جہاں لکھا ہوتا ہے پان کی تھوک پھینکنا منع ہے، اسی کے اوپر پان کی بھیگ پھینکتے ہیں، وہیں پر کچرا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ایسا نہ کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا محلہ ہے، ہماری گلی ہے، تو ہم نے مل کر اس کو صاف کرنا ہے بھائی، مل کر ہی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل صفائی ستھرائی ہمارے ساتھ بھی رہے گی، اور ہمارا محلہ، ہمارا گھر بھی اچھا رہے گا، اور انشاءاللہ برکتیں بھی۔ اور دیکھیں جب اگر صفائی ستھرائی ماحول کے اندر ہونا، تو میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ ذہن زیادہ کام کرتا ہے گندگی کے اندر۔ آپ جو بات کریں نا گھر کی صفائی کی، جی اس پر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کیا بات، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر فرمایا کہ ایک قوم ہے، تذکرہ کیا اس کا، بولے وہ لوگ جو ہیں، وہ فلاں قوم جو ہے وہ صفائی ستھرائی نہیں رکھتی، تم لوگ ان کے برعکس کرو، ان کا خلاف کرو، اور اپنے گھروں کو صاف رکھو۔ اسلام نے اپنے گھر کی صفائی کا درس دیا، مسجد کی صفائی کا درس دیا۔ مسجد کی صفائی تو وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا کہ صفائی کریں اس کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، ایک حبشی صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے مسجد کے خادم تھے، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں دی گئی۔ راوی اس حدیث کے کہتے ہیں کہ شاید لوگوں نے ان کا معاملہ ہلکا سمجھا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے مسجد کی صفائی کرنے والے، اور ان کو جو ہے وہ خود ہی جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غائب پایا ان کو کہ وہ نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معلومات کی، پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہ دی؟ پھر آپ علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی قبر پہ گئے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ سن لو، یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیرے کا گھر ہیں، اور رب کریم میرے نماز پڑھ دینے سے ان قبروں کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں آپ، مسجد کی صفائی کرنے والے پر اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عنایتیں کہ وہ صفائی مسجد کی کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آصف بھائی اسی طرح کی کالز لے لیں، اجازت دیں تو بالکل اس کے بعد آتے ہیں آپ کی طرف۔ جی کالز دے دیں۔ خوشبوئے رمضان سلسلہ مرحبا۔ عمران بھائی آج موضوع آپ لے کر آئے ہیں صفائی ستھرائی، تو ہمارے معاشرے میں اس کا بہت برا حال ہے۔ گھروں کے باہر، بازاروں میں جائیں تو ایک دوسرے کی دکانوں کے باہر بس گند اور جو بھی معاملات ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، احساس نہیں ہے۔ مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ جو باطن کی صفائی ستھرائی ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بہت بہت پیاری بات کی۔ باطن کی صفائی کے حوالے سے ابتدائی طور پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں بشرا فاطمہ بنت امین اتاری پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں، ماشاءاللہ عمران بھائی آپ کا سلسلہ خوشبوئے رمضان بہت ہی پیارا ہے، جیسے ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ناطقہ اسلامی بھائی سے عرض ہے
کہ وہ ہمیں یہ منقبت سنا دے. میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے جی، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. جی اگلی کون؟ جی ہم ایک نعت سننا چاہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام کہ واہ کیا جود و کرم شاہ بدھا تیرا. کیا بات ہے جی. نیکسٹ. ماشاء اللہ، خوشبو رمضان کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میں ہند کے شہر سے سہیل عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ایک امیر علیہ سنت کا کلام سنا دیجیے. جی آپ کا سوال ہے کہ امیر اہل سنت کا کلام سنا دے، فرمائش ہے آپ کی. جی نیکسٹ. میں علی بات کر رہا ہوں پنڈی سے. میری آج آپ سے گزارش ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. جی کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے ہیں، وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. شاہزیب شاہد بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. عمران بھائی آج کا موضوع بہت اچھا ہے، آپ سے گزارش ہے کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ایک اور میسیج آیا ہے، مجھے کلام سنا دیں الوداع الوداع ماہ رمضان. اللہ آپ کو مزید برکت دیں، آمین، جزاک اللہ. ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرے پیارے پیارے وقار بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، تو شاہ خوبا تو جانے جانا. ٹھیک ہے جی، حسن بھائی ہیں گوجرا سے. ایک اور میسیج آیا ہے کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اس میں ہم لوگوں کو اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت معلومات ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج آیا، خوشبو رمضان بہت اچھا سلسلہ ہے، آپ کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، مجھے منقبت امیر اہل سنت سنا دیں. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. اچھا جی. ایک اور میسیج آیا ہے کہ خدا امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. یہ منقب سنا دیں، پیر میرا پیر میرا. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج آیا ہے کہ حنیف بلوچ بھائی ہیں تربت سے، بول رہے ہیں کہ ناز سنا دو تو کجا من کجا. اچھا جی. ایک اور میسیج آیا ہے کہ فاروق بھائی ہیں سردار آباد سے، عطار رہنما ہے، یہ منقبت سنا دیں. بلا حساب مغفرت کی دعا. اللہ تعالی ہماری بھی بلا حساب مغفرت کی دعا فرمائے. اور بھی کافی آپ کے ایس ایم ایس ہیں، آئیے کچھ فرمائشیں سلسلے میں پوری کرتے ہیں. جی وقار بھائی، عظیم بھائی. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھار چلتے ہیں عطا کے بوگ قطرہ تیرا، دھار چلتے ہیں عطا کے بوگ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے بوگ زردا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے بوگ زردا تیرا. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا تیرا، تیرا صاحب خانہ لقب کس کا تیرا، تیرا
کیا جود و کرم ہے شربت حیران سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ 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 بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسین دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ان کی شان ہی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے محمد تو جہاں کے داتا ہے ذات بے مثالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں
चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवारी है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवारी। कोई आ जाए तो तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। कालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, अरे दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। कह दो दो जहां के दाता है मोहम्मद, दो जहां के दाता है, और ज़ात बेमिसाल। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वकार भाई फरमाइशों से पहले कुछ फरमा रहे थे आप। जी, फरमाइशों से पहले जो अर्ज़ कर रहा था वो असल में जो हमारे आसिफ भाई ने रिवायत सुनाई थी, इसी के अंदर मज़ीद कुछ इजाफा कर रहा था। यही रिवायत या इसके अलावा एक रिवायत है जिसमें उन्हीं का जिक्र है जो मस्जिद में सफाई किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनकी कब्र पर तशरीफ़ लेकर गए और फिर उनसे पूछा कि तुमने सबसे अफजल अमल किसको पाया? अल्लाह अल्लाह। और यहाँ सहाबा इकराम ने बाकायदा हुजूर से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप उनसे कलाम फरमा रहे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब्र में हुजूर फरमा रहे तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते। और फिर कब्र से आवाज आई कि मस्जिद की सफाई को सबसे अफजल पाया। सुभान अल्लाह। मस्जिद की सफाई ऐसा अमल है, और यहाँ हम इस बात को भी अपने साथ ले सकते हैं कि हम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं, हम क्या करें सफाई सुथराई के लिए। अब मस्जिद में हम गए, वहां पर जनाब वो हदफ तनकीद जो है हमने वो इमाम, मौजिन साहब या खादिम साहब या कमेटी को बनाना शुरू कर दिया, जी ये गंदा है और यूं खराबी और ये है, और देखो सफाई मोहल्ले के अंदर, जी मोहल्ले वगैरह में मसाजिद होती हैं। तो आप दूसरों की तरफ देखने के बजाय अगर हम ये कोशिश करें कि मस्जिद किसकी, किसी की जाती प्रॉपर्टी तो नहीं है, अल्लाह का घर है और उसमें मैं और आप सब खुद जाते हैं, तो अगर हम अपना कुछ किरदार अदा कर सकते हैं मस्जिद की। ये मौलवी लोग मस्जिदों की बातें करते रहते हैं, सफाई सिर्फ मस्जिद ही तो नहीं ना, मस्जिद की सफाई भी करनी है। आवाम तो कहती है मौलवी सिर्फ मस्जिद की ही बात करते हैं, तो भाई गली मोहल्ले के अंदर भी सफाई तो करनी है। आपने मस्जिद की बात की तो एक थोड़ा ऐड या ये कर दूं कि मस्जिद की जो सफाई है ना, ये इसमें औलिया बड़े बड़े मुहद्दिसीन हिस्सा लिया करते थे। अच्छा माशा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि मस्जिद से कचरा चुनते रहते, कोई नजर आता और अपनी आस्तीन में डालते रहते और बाहर जाके किसी मुकद्दस जगह पे, एहतियात वाली जगह पे डाल दिया करते। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इमामुल मुहद्दिसीन कहलाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं। आप भी जो मस्जिद की सफाई करते हैं अंबिया का तरीका है। फिर इमरान भाई आपने कहा कि हम मस्जिद की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमने शुरू में बात की है, आप अगर ये बात करें कि बालों की सफाई की, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसके बाल बिखरे हुए, दाढ़ी के बाल बिखरे हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया उसे। वो इशारा ये था कि इसको ठीक करके आओ। वो साहिब गए, अपने बालों को ठीक किया, दाढ़ी को ठीक किया। जब आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैसा हाज़ा खैरम मिन अय्याति अहदुकुम व हुवा साइरुर रासी कान्नहु शैतानुन। हुज़ूर ने फरमाया क्या इससे ये उससे बेहतर नहीं है, ये तुम्हारी हालत उससे बेहतर नहीं है कि तुम में से कोई बिखरे बाल आता जैसा लगा शैतान की तरह आ गया। तो ये देखें बालों की सफाई का हुक्म हुजूर ने दिया। हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि मैंने जुल्फें रखी हुई थी घनी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि तुमने जुल्फें तो रख ली हैं, अब इनका इकराम भी करो। तो कहते हैं कि मैं रोजाना 2 मरतबा उनको तेल लगाया करता था। अब आप बालों की बात करें, आप मुंह की बात करें, फरमाया अलजिमुस सिवाक फइन्नहु मतहरतुन लिलफमी व मरदातुन लिरब्बी। फरमाया कि मिसवाक को लाजिम कर लो। मुझे जिब्रील अमीन मिसवाक का इस कदर कहते रहे, मुझे लगा कि शायद मेरी उम्मत में फर्ज हो जाएगा। मुझे उम्मत की मुशक्कत का डर ना होता, मैं मुंह की सफाई के लिए मिसवाक को फर्ज कर देता। आप कहते हैं कि मतलब जो है ना इस्लाम ने इसका दर्स नहीं दिया। इमरान भाई अवामी आपने बात की है कि अवाम बिल्कुल हर चीज का बात कपड़ों की जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिन करामतिल मुमिनी अलल्लाहि निकाउ सौबिही
کیا بات، فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں بندے کی عزت کی بات ہے کہ اس کے کپڑے صاف ہوں. کیا بات ہے. آپ کپڑوں کی بات کریں، آپ گھر کی صحن کی صفائی کی بات کریں، آپ ان چیزوں کی صفائی کی بات کریں، آپ ہر لحاظ سے دیکھیں تعلیمات موجود ہیں. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، کپڑوں کی بات کریں، اس کے جسم کی بات کریں. وضو اسلام نے رکھا ہے، غسل اسلام نے رکھا ہے، کپڑوں کی صفائی اسلام نے رکھی ہے، بالوں کی صفائی اسلام نے رکھی ہے، منہ کی صفائی اسلام نے رکھی ہے. منہ کی صفائی فرمایا خلال بھی کرو، فرمایا خلال کرو. بڑی پیاری حدیث مبارکہ فرمایا تخللو، خلال کرو، فإنہ نظافۃ، یہ پاکیزگی ہے، یہ نظافت ہے، یہ ستھرائی، یہ ستھرا پن ہے. والنظافت تدعو الی الایمان، سبحان اللہ. اور نظافت ایمان کی طرف لے جاتی ہے. والایمان مع صاحبہ فی الجنہ، کیا بات. اور ایمان اپنے اہل کے ساتھ، اپنے صاحب کے ساتھ، مومن کے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. اسلام نے ہر قسم کی صفائی اور ہر طبقے کی صفائی، ہر جگہ کی صفائی کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. لہٰذا ہر جگہ میں ہمیں جو ہے وہ اپنا حصہ ملانا چاہیے، خود آگے بڑھ کر صفائی کرنی چاہیے. اور جس طرح اب ہر بندہ اپنے حساب سے ہی کر سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں معاشرے میں آپ بھی زندگی گزارتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو بڑھیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ جھاڑو لے کر پورے محلے میں شروع نہیں ہو سکتے، بھئی جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا تو کریں. ایک اسٹیپ تو آگے بڑھیں، پہلا اسٹیپ لیں، تھوڑا سا تو آگے بڑھیں. تھوڑا سا جب آگے بڑھیں گے تو یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ ہم جو ہے نا وہ ایسے نہیں کچرا پھینک دیں گے، جو جگہ بنی ہوئی وہیں ڈالیں گے، وہیں ڈالیں گے، ڈسٹ بن میں ڈالیں گے، کچرے کی جگہ پہ ڈالیں گے. سائیکل بین، پیپر بین، واسپ بین، یہ ساری بینز جو ہے نا یہ سب ہمارے استعمال کے لیے تاکہ ہم صاف ستھرے رہ سکیں. جی بالکل، کیا بات ہے. ایک میسیج ہمارے پاس کافی دنوں سے آ رہا ہے کہ حاجی مشتاق صاحب کا کوئی کلام سنا دیں، تو آج ہماری مجلس نے اس کو نکالا ہے. آئیے حاجی مشتاق صاحب کا ایک کلام ہم سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، سریعان چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرے آقا مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے ہے رونق. میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے ہے رونق، تیرے نام سے ہے رونق. اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. آقا اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک
رہی ہے. یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا. یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا. کہ سفینہ زندگی کا. ابھی صبح چل رہا ہے، ابھی شام چل رہا ہے. ابھی صبح چل رہا ہے، ابھی شام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے. سرے عرش نام تیرا، سرے حشر بات تیری. سرے عرش نام تیرا، سرے حشر بات تیری. سرے حشر بات تیری. کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے. کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل. اسے ڈھونڈتی ہے منزل. رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. رہے عشق مصطفیٰ پہ صلی اللہ. رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا میرے دامن گدائی میں ہے بھی مصطفیٰ کی. میرے دامن گدائی میں ہے بھی مصطفیٰ کی. ہے بھی مصطفیٰ کی. اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے. اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل. کیا بات ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. واقعی ایسا ہی ہے. اگر بھیک نہ ملے تو کام کیسے چلے گا. بہرحال ہمارے
یہ اسلامی بھائی ہیں، SMS روزانہ تقریباً کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کی دلجوئی کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اس کلام کو شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولانا یوسف مدنی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں صفائی اور ستھرائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت خوبصورت روایت میرے پاس موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب یحب الطیبہ، ماشاءاللہ، نظیف یحب النظافۃ، کیا بات، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود، فنظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، ستھرا ہے اور ستھرے پن کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، جواد ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت مت کرو۔ اللہ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ، یہاں پر اس روایت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو اپنی ذات کو بھی، اپنے گرد و پیش کو بھی، جس محلے میں وہ رہتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے، اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو گندگی ہوتی ہے اس کا انسان کی طبیعتوں پر اثر پڑتا ہے، جی، جو پاکی اور صاف ستھرائی ہوتی ہے اس کا انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو خوشبو ہے اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، سبحان اچھی اللہ، خوشبو لگانے سے کیا بات، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں خوشبو کا اثر انسان کے حافظے پر پڑ رہا ہے۔ کیا بات، تو اب ہمیں اس بات کو مطلب یقینی بنانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ محلے میں دیکھتے ہیں کہ جو کچرا ڈالنے کے مقامات مخصوص کیے ہوئے ہوتے ہیں، ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے ڈسٹ بن خالی ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ کچرا جمع ہوتا ہے۔ وہ پھینکنے میں تھوڑی سی ہمت لگے گی نا، بس وہی وہ تھوڑی سی ایک تساہل پسندی ہے نا ہم لوگوں کی، وہ سستی ہے، کاہلی ہے۔ دوسرا ہم دیکھ رہے تھے یار یہ کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، چلو ڈال کے نہ نکل جاتے ہیں وہاں۔ رات کو اندھیرے میں ڈالیں گے بھائی کہ چلو بیٹا وہ کچرے میں نہ، یا تو گھر والوں کو بولیں گے وہاں پر جو نا کچرا پھینک کر آ جاؤ، اور وہ دیکھے گا اندھیرے میں وہاں پر رکھ کے چلا جائے گا، یا بلڈنگ سے اترتے وہ باہر گیٹ کے باہر رکھ کر چلا جائے گا، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا پھر وہ باہر سے پھینک کر نہ پیچھے ہو جاتے ہیں، گاڑی میں چلتے ہوئے کچھ کھائیں گے اندر سے باہر پھینک دیں گے۔ اچھا خاصا صاف ستھرا روڈ ہے اس کو گندا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ اپنی گاڑی میں جگہ بنا سکتے ہیں، آپ کو ایسا جو ہے وہ شاپر وغیرہ رکھ دیں، اس کے اندر کچرا جمع کرتے رہیں، کوئی مناسب ایک جگہ پر موجود ہے عمران بھائی۔ اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نا تو انسان کا ذہن بھی بنتا ہے، یہ ماحول ہم نے خود بنانا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر موجود تھا، بالکل صاف ستھرا سا ماحول تھا، اور کوئی بھی قریب ڈسٹ بن بھی تھے تھوڑے سے، اور قریب ہی نا کوئی کچرا وچرا نہیں تھا۔ تو ہم نے پہلے تو سوچا کہ یار کچھ کھانے پینے کی چیز تھی، کھایا پیا، ہم نے پھر سوچا کہ کہیں یہاں ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر ہم نے کہا نہیں یار بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، یہاں ذہن نہیں بن رہا ہے۔ پھر ہم نے ایک ڈسٹ بن دیکھا، ڈسٹ بن میں جا کر وہاں ڈالا، تھوڑا سا ہمت کر کے جانا پڑا، لیکن وہ کچرا وہاں پھینک دیتے تو پورا اچھا خاصا صاف ستھرا روڈ ہے۔ اس سے آگے آپ چلیں یوسف بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے، مجھے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کان میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا روڈ پر، تو بس میں سے کسی نے جو ہے وہ پان کی پیک پھینکی، اور میں بائک پر تھا تو میرے کپڑے اس سے خراب ہو گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بائک پر جاتے ہوئے جو ہے کچھ کھا رہے ہیں آپ، اور روڈ پر جو ہے وہ پیک پھینکتے ہوئے جائیں گے۔ اب ناظرین آپ کہیں گے کہ وہ روڈ تو پہلے سے خراب ہوتا ہے، ہمارے ایک پیک پھینکنے سے، ہمارا ایک ریفر پھینکنے سے کیا زیادہ ہو گیا؟ جی ہاں زیادہ ہو گیا۔ جتنا حصہ ملا سکتے ہیں بھائی اتنا تو ملائیں۔ لوگ کچھ کر رہے ہیں صفائی کے اندر، جی ہاں، وہ تھوک پھینکنے میں نہیں، صفائی کے اندر، جی ہاں بالکل آپ نے اچھا لقمہ دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جتنا کر سکتے ہیں بھائی اتنا تو کریں، یعنی کہ اب وہ لوگ سب لوگ غلط کر رہے ہیں، کم از کم ہم تو غلط نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پھینکنے والے جو ہے نا، جو یہ گاڑیوں سے پھینکتے ہیں، بسوں سے، ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے پتہ نہیں کسی شادی کی تقریب میں جا رہا ہے، گھر سے بہت دور ہے، اب وہ بیچاروں کو اگر پیک اس پہ گر گئی، وہ تو صبر کا پہاڑ بننا پڑے گا اس کو، اور وہ واپس بھی نہیں جا سکے گا، اور پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ تو بات ایک پیک سے چلی تھی اور کبھی کبھار وہ لڑائی جھگڑے پہ جا کے پہنچ جاتی ہے۔ اچھا آصف بھائی، یہ جو پان گٹکے والے ہوتے ہیں نا، یہ بسوں میں کھڑکی والی جگہ ڈھونڈ کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی میں کھڑکی والی جگہ پر بیٹھوں گا، مجھے پان کھانا ہے اصل میں۔ وہ کھڑکی والی جگہ ڈھونڈ کے بیٹھیں گے کہ بھئی مجھے کھڑکی والی جگہ دو، کھڑکی والی جگہ پر بیٹھیں گے کیونکہ وہاں سے اس کو پان کی بھیک پھینکنے میں آسانی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے امیر اہل سنت کا رسالہ پان گٹکا اس کو پڑھنا چاہیے، وہ اس کا مطالعہ کریں،
بہت ہی پیارا رسالہ ہے. یہ پان گٹکے والے جو ہے نا چھوڑتے نہیں ہیں. میں تو کئی دفعہ یہ بھی بعض لوگوں کو جو ہے نا کبھی زیادہ سختی ہوتی ہے جملے میں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ پان گٹکا نہ ماں باپ چھڑا سکیں، نہ بیوی بچے چھڑا سکیں، نہ دوست چھڑا سکیں. اس کو چھڑاتا ہے تو ناؤز باللہ کینسر کا مرض چھڑاتا ہے. تو یہ بہت ایک جو ہے نا نقصان دہ چیز ہے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ صفائی سے الگ اس کی جو ہے نا اس کا خدا واسطے کا بیر ہے، اس کا جھگڑا ہے. صفائی سے یہ بالکل اپوزٹ چیز ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ہمیں خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل بالکل. مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. ہم اب پہلا سلسلہ نہیں کر رہے صفائی ستھرائی پر، الحمدللہ دیگر سلسلوں کے اندر بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہو چکا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے نگرانی شورا نے بہت پہلے ایک بیان فرمایا تھا صفائی اور ستھرائی سے متعلق. کیا کمال بیان تھا، آپ کو دعوت دوں گا جی. صفائی اور سادگی، صفائی اور سادگی کے نام سے آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا یوسف بھائی. جی یوٹیوب پر مل جائے گا. تو آپ یوٹیوب پر صفائی اور ستھرائی جی. ہاں فجر میں بھی ہمارے عظیم دو رمضان کو فجر کے بعد گفتگو کی گئی ہے. تو ہمیں بہرحال اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اپنا حصہ ملانا ہے. دنیا غلط ہے اس کو ہونے دیں، آپ خود درست ہو جائیں، آپ کو دنیا بھی صحیح لگے گی. اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں تو انشاءاللہ ہماری گھر کے اندر بھی معاملات اچھے ہوں گے. اور دیکھنے والا ظاہر ہے کہ سلیم الفطرت جو آدمی ہوتا ہے وہ دیکھ کر جج کر لیتا ہے کہ واقعی یہ بندہ کیسا ہے اور یہ بندہ کیسا ہے. ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا چلے آئیے، آپ کے کچھ کالز ہیں ان کو سلسلے میں ملاتے ہیں. جی باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضور سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. ایک توجہ دلانی تھی ماشاءاللہ، باب المدینہ کراچی میں بڑی بڑی بلڈنگیں، فلیٹس وغیرہ کا آج کل جان چل رہا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ. لیکن یہاں پر ایک بات کہنی تھی، جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہو بڑی بڑی بلڈنگیں باہر ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہوتی ہے نا کچرے وغیرہ کی. اب یہ لوگ ڈسٹ بن تو باہر رکھتے ہیں، سارا کچرا پراپر ڈالتے ہیں، اپنی ذمہ داری ایک طریقے کے جیسا لگتا ہے پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بظاہر جب رات ہوتی ہے تو کتے بلی جو ہوتے ہیں نا ان فلیٹوں وغیرہ میں جب چڑھتے ہیں، یہاں پہ بلی وغیرہ لات وات مار کے پوری فلیٹس وغیرہ جو ہے نا وہ گندے کر دیتے ہیں. مطلب جو ہے نا کچرا ہی کچرا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک صفائی کا ایک جو ہے مدنی پھول آپ اس حوالے سے بھی دیں کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے، اور یہی آپ نے جیسا بھی پیمپر کے حوالے سے بات کری، اوپر سے پھینک دینا، بلڈنگیں اونچی اونچی، نیچے جا رہا ہے کوئی غریب بیچارہ بائک میں سائیکل میں پھینک دیا، اوپر سے اس کے کپڑے آلودہ ہو گئے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا اور مدنی پھول دیں. بہت بہت اہم بات کی انہوں نے. واقعی اس کا نظام پراپر بنانا چاہیے. آپ کچرا اٹھانے والے جو افراد ہیں ان کو فکس کر دیں گے، کچھ پیسے وہ لے گا، آپ کا کام ہوتا رہے گا، یا آپ خود اٹھا کر کرتے جائیں. اور واقعی انہوں نے بات اچھی کی کہ ہم نے تو ڈسٹ بن میں ڈال بھی دیا بالفرض، اور ڈسٹ بن خالی نہیں کروائی تو رات میں وہ ویسے خالی ہو جائے گی. جو طریقہ انہوں نے بتایا وہ ویسے خالی ہو جائے گی. تو اس سے بچنا چاہیے. باپو اس کے اندر جو ہے وہ بات ذہن میں آئی تھی، وہ ڈسٹ بن میں اگر آپ گوشت کی بوٹیاں تو خیر کوئی نہیں، وہ ہڈیاں وغیرہ آپ ڈال دیں گے اگر اسی میں، تو پھر ظاہر ہے پھر کتا بلی اس کی طرف زیادہ وہ رغبت کریں گے، تو وہ پورا جو ہے نا وہ الٹ دیں گے وہاں پر، جو فرمایا کہ خود خالی ہو جائیں گے. تو کچرا کون سا کہاں پھینکنا ہے اس پر بھی اگر توجہ رکھیں گے. آپ ہڈیاں ڈالیں گے تو خوشبو تو آئے. پانی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں کچرے کے اندر، اور دھومن بھی وہاں ڈال دیا، اور ہڈیاں بھی وہیں ڈال دی، کچرا گھر کا وہ بھی ڈال دیا. پھر جو مکسر بنتا کیچڑ بن جاتا ہے، ظاہر وہ کھلے گا، پھر تعفن اٹھے گا، بدبو پھیلے گی. اچھا ڈسٹ بن دھوتے نہیں ہیں. ایک ڈسٹ بن خرید لیا، اس کو سالہ سال چلانا ہے. ایک ڈسٹ بن خرید کر اس کو سالہ سال چلانا ہے، نہ تو ڈسٹ بن چینج کرنا ہے، اور اگر جو رکھا یا اور اگر رکھا جی بالکل ڈسٹ بن دھونا ہوتا ہے بھائی. ڈسٹ بن دھوئیں گے تو تولیے کے بعد ہوئی تھی. دیکھیں میں عرض کروں اس حوالے سے. عمران بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا حرمین طیبین میں بھی اس کا ایک نظام ہوتا ہے، صفائی کا بڑا وہاں پر الحمدللہ ایک اچھا سسٹم ہوتا ہے. اور ہم نے مختلف بڑی جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ ڈسٹ بن میں ڈائریکٹ کچرا ڈالنے کے بجائے اس کے لیے مخصوص شاپر ہوتے ہیں بلیک کلر کے، تو وہ اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ فل ہوا تو اپنا شاپر نکال کر اپنے مقام پر پہنچا دیا. آپ کا ڈسٹ بن صاف ستھرا ہی رہے گا. یہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ماہانہ تھوڑا سا بجٹ بڑھے گا. ایک تو آپ کا ڈسٹ بن گندا ہونے سے بچ جائے گا، بدبو و تعفن وہ اپنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے بھی کا بھی گوارا انسان نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ گندا ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ شاپر ڈال کے رکھیں گے تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. مطلب ڈسٹ بن کو آپ کو جو نا دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیا فرماتا ہیں آصف بھائی؟ بالکل. اس میں اگر ہم یہ بات کریں کہ بھائی یہ اتنی میں کیوں صفائی ستھرائی کروں، کیوں اتنی محنتیں اٹھاؤں، تو فائدہ میرا اور آپ کا اپنا ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ابھی نہیں کریں صفائی ستھرائی، وہ تعفن اٹھے گا، جراثیم پلیں گے، تو پھر خود ہی بیمار ہو کر پھر پیسے جا کے ڈاکٹر کو دینے ہوں گے اور پھر چکر لگ رہے ہوں گے. تو یہ صفائی ستھرائی کا فائدہ میری اور آپ کی اپنی ذات کو ہے.
کوئی تیسرے کو اپنی جگہ ہو جائے، لیکن اول میں یوں سمجھوں کہ اپنی ذات کے لیے، لہٰذا اگر یہ محنت ہو رہی ہے تو اس سے بھی فائدہ میں اپنی ذات کو ہی اٹھا رہا ہوں۔ اور پھر ایک بات اگر اور کہہ لیں کہ صفائی وہ چیز ہے جو بغیر خرچ کی زینت ہے، واہ واہ، یعنی کوئی چیز کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ جی بڑے پیسہ لگاتے اور بڑا اچھا کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ صاف ستھرا رکھیں گے چیز کو تو وہ ویسے ہی اچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صفائی ستھرائی اسلام کے اندر ہے، لیکن اس میں اسلام میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب آپ اس کے لیے بہت ٹپ ٹاپ کریں گے یا بہت زیادہ کوئی سادگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ نفاست ہمارے اسلام کے اندر درج دیا گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے بہت مہنگے کپڑے پہنے تو وہی صاف ستھرے ہوں، سادہ کپڑے لیکن وہ صاف ستھرے ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو صفائی ستھرائی الگ چیز ہے اور جناب اس کو غیر سادہ ہو جانا یا ٹپ ٹاپ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لہٰذا سادگی کے ساتھ بھی صاف ستھرا رہا جا سکتا ہے۔ بالکل رہا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صاف ستھرا رہنے کا ذہن رکھنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اپنا حصہ ملائیے۔ بعض لوگ کپڑے تو چینج کر لیتے ہیں، بنیان چینج نہیں کرتے، پھر وہی بدبو آتی رہتی ہے، اور بھی کئی باتیں اس پر ہو سکتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہی ہے۔ امیر اہل سنت کی منقبت کے 2 شعر اور اس کے بعد پھر صلاۃ والسلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے، ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے۔ علی حجویری غوث اور خواجہ علی حجویری غوث اور خواجہ کی ہے یادگار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر، ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر، عشق سرور میں دیکھو تو عشق سرور میں دیکھو تو عشق سرور میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہیں عطار۔ صلاۃ والسلام۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں
خاروں کو سلام، جبل نوروں جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، جبل نوروں جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پورے کیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پورے کیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان، دل کو مہکائے خوشبوئے رمضان، خوشبوئے